بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرب درود چینل۔ میرے تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کو میرا محبت بھرا سلام۔ درود ابراہیمی اللہ پاک کی ایک خاص نعمتوں میں سے نعمت ہے۔ درود ابراہیمی ہر بندے کی زبان پر جاری نہیں ہوتا۔ بدبخت کی زبان پر کبھی بھی درود ابراہیمی جاری نہیں ہوتا، اور یہ خوش قسمت کی زبان پر ہی جاری ہوگا، یہ خوش بخت کی زبان پر ہی جاری ہوگا، یہ سعادت والے کی زبان پر ہی جاری ہوگا، جسے دنیا اور آخرت میں اللہ پاک کامیاب کرنا چاہے اس سے ہی درود ابراہیمی عطا کیا جاتا ہے۔ درود ابراہیمی نہ عقل سے، نہ علم سے، نہ ہی کسی طاقت سے پڑھنے کی وجہ سے، یہ محض اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے، توفیق ہے، سعادت والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اگر آپ کی زبان پر بھی درود ابراہیمی جاری ہے تو بہت ہی خوش قسمتی اور بہت خوش بختی کی علامت ہے۔ درود شریف وہ نعمت ہے جو اللہ کے ہاں قبول بھی ہے اور مقبول بھی ہے، اور اس کا ایک خاص مقام ہے، اس کی ایک خاص فضیلت ہے۔ اسی طرح آج میں آپ کو ایک سسٹر کی جو ہے نا آپ بیتی سناتی ہوں کہ وہ کس طرح ان کو ڈپریشن اور نیگیٹیو تھاٹس سے ان کی جو ہے نا کیسے ان کو نجات ملی، کیسے اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم کیا۔ تو بے شک درود شریف پڑھنے والوں کو جو یہ ڈپریشن، نیگیٹیوٹی اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا ان سے نجات مل جاتی ہے، کیونکہ وہ بہت خاص ہستی کا جو ہے نا نام لے رہے ہوتے ہیں، اس میں اللہ کا ذکر بھی ہے اور ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ذکر ہے۔ تو جو ہے نا وہ اللہ والی درود ابراہیمی سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے بتاتی ہیں کہ 2021 میں اگست کے مہینے کی بات ہے کہ میں ایک رات بہت پریشان تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ ڈپریشن اور ذہنی دباؤ کی وجہ سے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا۔ منفی سوچوں نے مجھے گھیرا ہوا تھا اور مجھے ان مسائل کا کوئی حل نہیں دکھائی دیتا تھا۔ میں بہت پریشان تھی اور بہت زیادہ روتی تھی۔ آنسو تھے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لیتے تھے۔ میں ہر وقت ذہنی دباؤ کا شکار رہتی تھی۔ میری زندگی بالکل بے ذائقہ ہو چکی تھی، اور وہ کہتی ہیں کہ مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا، ہر چیز منفی پہلو سے ہی دکھائی دیتی تھی۔ مسلسل دباؤ اور سٹریس کی وجہ سے مجھے ہر دروازہ بند دکھائی دیتا تھا، کوئی امید، کوئی خوشی مجھے محسوس نہیں ہوتی تھی۔ دیکھیں، انسان کی زندگی میں سب سے بڑی جو ہے نا بے سکونی کیا ہے؟ اس کے دل و دماغ میں جو نیگیٹیو تھاٹس آتی ہیں نا، اس سے لگتا ہے کہ زندگی تو جیسے ختم ہی ہو گیا ہے۔ ایون کہ انسان اس وقت اپنی زندگی کا مقصد کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا ہے، عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ہمیں اس دنیا میں کی رنگینیوں میں کھونے اور اس میں مگن ہونے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ تو لیکن اس وقت انسان کو کچھ سمجھ نہیں آتا، اتنا وہ نیگیٹیو تھاٹس ہمارے اوپر حاوی ہو جاتی ہیں نا کہ ہمیں لگتا ہے کہ بس ختم۔ اور یہ اتنی خطرناک ہیں کہ جب یہ ایک حد سے بڑھتی ہیں تو ایون کہ لوگ سوسائڈ تک بھی کر لیتے ہیں۔ تو درود پاک سے جڑنے والے جو ہے نا وہ کبھی اس رستے پہ نہیں چلتے، مطلب منفی سوچیں ان کے دل و دماغ سے ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ کبھی بھی اس پیک پہ نہیں پہنچتی جس پہ خدا نخواستہ کوئی خودکشی کر لیتا ہے، یا کوئی بھی برا قدم جو اس کی ذات کے لیے ایک نقصان دہ ہے۔ تو اسی طرح وہ بتاتی ہیں کہ میں ہر وقت ایک ٹوٹے ہوئے وجود کے ساتھ زندگی کے شب و روز گزار رہی تھی۔ اسی ڈپریشن میں میری صبح ہوتی تھی اور اسی اذیت میں میری شامیں ہوتی تھی، اور وہ کہتی ہیں یہی میرے روز کا درد تھا، دکھ تھا جو مجھے اندر سے کھوکھلا کر رہا تھا۔ اسی روٹین کے ساتھ، اسی دکھ کے ساتھ ایک شب میں روتے روتے سو گئی۔ وہ کہتی ہیں کہ اسی دوران میں نے خواب دیکھا جس میں ایک کاغذ کا صفحہ دیکھتی ہوں جس پر کچھ لکھا ہوتا ہے لیکن وہ واضح نہیں ہوتا، اور وہ کہتی ہیں کہ مجھے صرف 3 سطریں دکھائی دے رہی ہوتی ہیں جو بالکل واضح اور صاف پڑھی جا سکتی تھی۔ میں نے غور سے ان لائنوں کو پڑھا تو دیکھا کہ مجھے وہاں اس پہ لکھا تھا کہ روزانہ 313 بار درود ابراہیمی پڑھا کرو، اس سے غم اور مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ میں خواب میں مسلسل اس صفحے کو دیکھتی رہی اور درود ابراہیمی کے بارے میں جو حکم دیا جا رہا تھا اس کو میں واضح پڑھ رہی تھی۔ اسی دوران میرا خواب ختم ہو گیا۔ وہ کہتی ہیں کہ اسی خواب کو میں دیکھتے اور پرکھتے ہوئے ہی میرا خواب ختم ہو گیا۔ تو دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ نے ان پہ خاص کرم کیا اور ان کو خواب کے ذریعے رہنمائی ان کی کرنے کی کوشش کی۔ دیکھیں خواب کے ذریعے میری رہنمائی کی گئی۔ یہ کہہ رہی ہیں کہ میرا خواب ختم ہوا تو میں نے بیدار ہونے کے بعد
درود ابراہیمی کو بتائی ہوئی تعداد کے مطابق پڑھنے کا پکا عزم کیا، اور میں نے دوسرے ہی دن درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ کہتی ہیں اللہ کی شان کے درود ابراہیمی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پریشانی سے کچھ ہی دنوں کے اندر نجات عطا فرمائی، اور ان کی جو نیگیٹو تھاٹس آنا اور زندگی میں ہر خوشی ختم ہو جانے کی جو تھاٹس تھی نا وہ ختم ہو گئی، اور میری زندگی میں خوشیاں آئیں۔ وہ کہتی ہے مجھ پہ ایسا کرم کیا اللہ پاک نے کہ مجھے ڈپریشن جیسی اذیت سے بھرپور مس سے مجھے نجات ملی۔ اب ذہنی دباؤ سٹریس کی وجہ سے نا میری زندگی سے جیسے سکون چلا ہی گیا ہو، عافیت ختم ہی ہو گئی ہو۔ اب وہ کہتی ہیں کہ مجھے اس مرض سے درود ابراہیمی کی وجہ سے نجات ملی، اور میری زندگی عافیت والی ہے، برکت والی ہے، خوشیاں ہی خوشیاں ہیں میری زندگی میں، اور الحمدللہ میں بہت خوبصورت زندگی گزار رہی ہوں۔ درود ابراہیمی کی برکت سے مجھ پر ایسا کرم ہوا ہے کہ میرے زندگی کے شب و روز ہی بدل گئے، اور میں ایک پرسکون زندگی گزار رہی ہوں۔ ماشاءاللہ دیکھیں، جب میں کبھی اپنی زندگی میں کسی درود پاک پڑھنے والے کی اسی طرح کوئی میریکل سٹوری یا ان کی زندگی کی آپ بیتی سنتی ہوں تو مجھے بہت سکون ملتا ہے، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ درود پاک ایک بہت خاص نعمت ہے۔ لیکن مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب میں کسی ایسی سسٹر کی بات سنتی ہوں کہ انسان کی روتی بلکتی زندگی اور بے سکونی کیسے درود شریف کے اس سے نا بدل جاتی ہے۔ مجھے درود شریف کے میریکل سننا، ان کی درود پاک کی بات کرنا، درود پاک پڑھنا، درود پاک پڑھنے والے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے، مجھے وہ لوگ بہت اچھے لگتے ہیں۔ تو درود پاک ہماری زندگی کو نا خوبصورت بناتا ہے، خاص طور پہ درود ابراہیمی۔ یہ درود شریف جو ہے نا درودوں کا سردار ہے۔ درود ابراہیمی ہماری زندگیوں سے نحوست کو ختم کرتا ہے، اور ہم اپنے آپ کو درود ابراہیمی سے اس قدر سجا لینا جب کہ بس وہ ہماری سانسوں میں، روح میں رس بس جائے تو وہ ہماری روح کو نا خوشبودار کر دیتا ہے، ہمارے وجود خوشبودار ہو جائے گا، ہماری زندگیاں خوشبودار ہو جائیں گی۔ تو درود ابراہیمی بہت ایک خاص نعمت ہے۔ درود ابراہیمی سارے درود پاک خاص ہیں، لیکن آپ اپنی زندگی میں درود ابراہیمی کو ضرور شامل کریں، چاہے ایک تسبیح روزانہ صبح شام کی پڑھ لیں، لیکن اس سے زندگی میں بہت سکون آتا ہے، بہت زندگی کے جو ہے نا اللہ پاک کی طرف سے اس کی زندگی میں فیض اس کو ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو درود ابراہیمی کو اپنی زندگی میں شامل کریں، تو اللہ پاک ہم لوگوں کو درود پاک پڑھنے کی توفیق دے۔ یہ توفیق سے ہی ملتی ہے، ارادوں سے نہیں ملتی، کیونکہ بہت سے لوگ روز پروگرام بناتے ہیں ہم اتنا درود پاک پڑھیں گے، کل سے پڑھیں گے، اس تعداد پہ پڑھیں گے، لیکن نہیں، وہ اتنا ہی پڑھ سکتا ہے جتنا اللہ پاک چاہے، جتنی توفیق ملتی ہے۔